اور چین کے معاشی تعاون میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ IBI گروپ نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا اور SMEs کو چینی مارکیٹ تک رسائی دینے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم رواں ماہ چین کے دورے پر جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور ہم منصب لی چیانگ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاک چین قیادت کی ملاقاتوں اور مذاکرات میں CPEC سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں بشمول اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم امریکہ ایران مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت اور پاکستان کے کردار پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ایران کے معاملے پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ عالمی مسائل پر امریکہ اور چین مل کر حل نکال سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین کا دورہ بہت سود مند رہا، چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے طے پا گئے ہیں۔ ایران کے معاملے پر زیادہ صبر کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات ہماری نگرانی میں ہے، کوئی بھی ہلچل ہوئی تو فوجی رد عمل سامنے آئے گا۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا دورہ چین مکمل ہو گیا، وطن واپس روانہ۔ چین نے ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تنازع کا جلد حل خطے کے مفاد میں ضروری ہے۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ مکمل جنگ بندی ضروری ہے تاکہ امن و استحکام بحال کیا جا سکے۔ امریکی صدر اور صدر شی کے درمیان متعدد نئے اتفاق رائے قائم ہو گئے۔ FBR کے ٹیکس ریونیو میں مسلسل کمی، IMF کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ IMF نے پاکستان کے لیے EFF کے تحت تیسرے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے کی رپورٹ جاری کر دی۔ کہا کہ ریٹیلر ٹیکس رجسٹریشن اسکیم کو مزید فعال بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نان فائلرز کے لیے بڑی مالیت کے مخصوص ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد کرنے کی بھی تجویز۔ ٹیکس پالیسی آفس کو مئی کے آخر تک مکمل فعال کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مستقبل کی ٹیکس اصلاحات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح قابو میں رہی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر متوازن رہا، جو معاشی استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ انمول اور پنکی کو عدالت میں آج پیش نہیں کیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سیشن کورٹ سے ملنے والا جسمانی ریمانڈ آج رات 12 بجے ختم ہوگا۔ ملزمہ کو 16 مئی کو عدالت میں لایا جائے گا۔ پنکی کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا، جس کے بعد مقدموں کی تعداد 4 ہو گئی۔ پنکی کے خلاف تیسرا مقدمہ 2019 میں تھانہ لیاقت آباد میں درج کیا گیا تھا۔ انمول اور پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت اور اقبال ٹاؤن میں بھی مقدمات درج ہیں۔ ملزمان انمول اور پنکی کی نشاندہی پر پولیس نے لاکھوں مالیت کی کوکین برآمد کر لی۔ ساؤتھ پولیس کے مطابق سچل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ منشیات اس کی ملکیت میں ہے اور اس نے اپنے ذاتی فلیٹ میں چھپا رکھی تھی۔ پولیس نے موقع سے 228 گرام کوکین برآمد کی ہے۔ ملزمہ کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب ابو الحسن اصفہانی روڈ کے قریب حساس ادارے اور ساؤتھ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے انمول اور پنکی کی منشیات کے فروغ سے رقم وصول کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیلوں میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی تک دلائل کی حتمی مہلت دے دی۔ 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے، نہ غیر ضروری التوا مانگا جائے گا۔ کیس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے آخری اور حتمی مہلت دے رہے ہیں۔ اور چین کے معاشی تعاون میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ IBI گروپ نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا اور SMEs کو چینی مارکیٹ تک رسائی دینے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم رواں ماہ چین کے دورے پر جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور ہم منصب لی چیانگ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاک چین قیادت کی ملاقاتوں اور مذاکرات میں CPEC سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں بشمول اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم امریکہ ایران مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت اور پاکستان کے کردار پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے،
ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیے، امریکی صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ایران کے معاملے پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے، عالمی مسائل پر امریکہ اور چین مل کر حل نکال سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین کا دورہ بہت سود مند رہا، چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے طے پا گئے ہیں، ایران کے معاملے پر زیادہ صبر کا مظاہرہ نہیں کروں گا، ایرانی جوہری تنصیبات ہماری نگرانی میں ہے، کوئی بھی ہلچل ہوئی تو فوجی رد عمل سامنے آئے گا، ایران کی مکمل ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا دورہ چین مکمل ہو گیا، وطن واپس روانہ۔ چین نے ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تنازع کا جلد حل خطے کے مفاد میں ضروری ہے، مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے، مکمل جنگ بندی ضروری ہے تاکہ امن و استحکام بحال کیا جا سکے۔ امریکی صدر اور صدر شی کے درمیان متعدد نئے اتفاق رائے قائم ہو گئے۔ ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو میں مسلسل کمی، آئی ایم ایف کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطالبہ، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ای ایف ایف کے تحت تیسرے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے کی رپورٹ جاری کر دی، کہا کہ ریٹیلر ٹیکس رجسٹریشن اسکیم کو مزید فعال بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے، نان فائلرز کے لیے بڑی مالیت کے مخصوص ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد کرنے کی بھی تجویز، ٹیکس پالیسی آفس کو مئی کے آخر تک مکمل فعال کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے، مستقبل کی ٹیکس اصلاحات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح قابو میں رہی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر متوازن رہا، جو معاشی استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ انمول اور پنکی کو عدالت میں آج پیش نہیں کیا جائے گا، پولیس ذرائع کے مطابق سیشن کورٹ سے ملنے والا جسمانی ریمانڈ آج رات 12 بجے ختم ہوگا، ملزمہ کو 16 مئی کو عدالت میں لایا جائے گا۔ پنکی کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا، جس کے بعد مقدموں کی تعداد 4 ہو گئی۔ پنکی کے خلاف تیسرا مقدمہ 2019 میں تھانہ لیاقت آباد میں درج کیا گیا تھا۔ انمول اور پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت اور اقبال ٹاؤن میں بھی مقدمات درج ہیں۔ ملزمان انمول اور پنکی کی نشاندہی پر پولیس نے لاکھوں مالیت کی کوکین برآمد کر لی۔ ساؤتھ پولیس کے مطابق سچل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ منشیات اس کی ملکیت میں ہے اور اس نے اپنے ذاتی فلیٹ میں چھپا رکھی تھی۔ پولیس نے موقع سے 228 گرام کوکین برآمد کی ہے۔ ملزمہ کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب ابو الحسن اصفہانی روڈ کے قریب حساس ادارے اور ساؤتھ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے انمول اور پنکی کی منشیات کی فروخت سے رقم وصول کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیلوں میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی تک دلائل کی حتمی مہلت دے دی۔ 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے، نہ غیر ضروری التوا مانگا جائے گا۔ کیس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے آخری اور حتمی مہلت دے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔